دیکھیے مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت الروات کے اندر صحیح قرار دیا ہے، 4170 پر 8 نمبر میں ہدایت الروات ان کی کتاب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استأذن علی سعد بن عبادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کیا کیے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلے گئے۔ گھر گئے ہیں تو اجازت مانگ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمت نازل ہو۔ یہ دعا دونوں طرف سے سلام کا جواب دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تو، لیکن حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب اس طرح دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن نہ سکے۔ بات کو غور سے سنیے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لیکن جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہیں دیا۔ فرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سلام کیا، تین بار سلام کیا۔ رد علیہ ثلاثا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 3 بار جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہیں دیا۔ بول رہے جواب دے رہے لیکن اتنا تیز نہیں کہ آپ کو سنائی دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچے کہ پتہ نہیں ہے یا جواب نہیں ملا یا اجازت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس چلے گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے، فتبعہ بسرعۃ، جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے اور کہا ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں اور میرے باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ آپ نے سلام کیا تھا نا، میرے ان کانوں نے سنا ہے، میں آپ کا جواب بھی دیا ہے، میں آپ کے سلام کا جواب بھی دیا، آپ کے سلام کا جواب بھی دیا، لیکن میں نے کیوں ایسا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے، کہنے لگے کہ احببت ان استکثر من سلامک ومن البرکہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو پسند آیا کہ آپ زیادہ سے زیادہ سلام کریں اور آپ کی سلامتی کی جو دعا کر رہے ہیں، آپ برکت کی دعا کر رہے ہیں، وہ مجھ کو زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس طرح سے جواب دیا کہ آپ کو سنائی نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں لاتے ہیں، اندر بلاتے ہیں اور کشمش پیش کرتے ہیں، کشمش کھانے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، کشمش کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، کہا کہ اکل طعامک الابرار، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائے، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائے، وصلت علیک الملائکہ، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں، اور کیا کہا وافطرت عندکم الصائمون وافطر عندکم الصائمون، اور روزے دار لوگ تمہارے گھر میں افطار کریں۔ یہ 3 دعائیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چلے گئے۔ یہ پوری روایت ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے جائیں گے تو جمعہ کا وقت پورا ہو جائے گا۔ موٹی موٹی باتیں میں آپ کو اشارہ سے بتلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریعت کی پابندی ضروری تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی کے گھر میں جاؤ، اجازت طلب کرو، 3 بار سلام بولو اور نہ جواب دے، نہ اجازت ملے تو واپس چلے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ واقعہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک صحابی آئے اور سلام کیے، جواب نہیں ملا تو چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بات تم کیوں کیے؟
تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا, ایسا ہی فرمایا. تو کہا کہ اس پر گواہ لاؤ ورنہ کوڑا برساؤں گا. تو صحابہ کرام نے گواہی دیا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا. میرے بھائیوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریعت کے پابند تھے, اللہ نے ان پر دین اتارا ہے, وہ بھی شریعت کے پابند تھے اور عمل کیے. اور سوچئے کہ گھر سے واپس جا رہے ہیں 3 بار سلام کرنے کے بعد, 3 بار سلام کرنے کے بعد واپس جا رہے ہیں. اسی وجہ سے کوئی کتنوں تقوی کا پہاڑ بن جائے, شریعت اس سے ہٹتی نہیں, شریعت اس سے ہٹتی نہیں ہے, شریعت لاگو ہوتی ہے. اس کے خلاف صوفیوں نے عجیب تماشا کیا اور کہا کہ جو بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں تو واصل بن جاتے ہیں, قطب بن جاتے ہیں, غوث بن جاتے ہیں, اب ان کو نماز روزی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, شریعت ان سے ہٹ جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ سے مل چکے ہیں. یہ بات بہت غلط ہے. دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی کھانا کھائے تو صرف ہاتھ پوچھ کر چلانا آئے, اس کے لیے دعا کرے, اس کے لیے دعا کرے. کتنی بڑی دعا دیتے ہیں کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائے, تمہارا کھانا نیک لوگ کھائے. یہ دعا کے طور پر آپ نے کیا ہے, اور ہمارا کھانا الٹے پلٹے لوگ کھا رہے ہیں, الٹے پلٹے لوگ کھا رہے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی. تو نیک لوگ اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کس طرح لیے؟ سلام کر کے. اور ایسا نہیں کہ میں پیغمبر ہوں, جواب نہیں مل رہا ہے دروازہ پھوڑ کر گھس جاؤں گا, ایسا نہیں, ایسا نہیں. سلام کی. میرے بھائیوں, سلام جانتے ہیں, امام ابن حسینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کو سلام کر رہے ہیں اس کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دین اور دنیا میں, اس کے دین اور دنیا میں اس کو بچا لے, دین کے اعتبار سے بھی بچا لے, دنیا کے اعتبار سے بھی بچا لے, اس کے بدن کو بچا لے, اور اس کے گھر والوں کو بچا لے, اس کے مال کو بچا لے, غلط چیزوں سے, فتنہ فساد مصیبتوں سے بچا لے. یہ دعا ہے, دین اور دنیا دونوں کی دعا سلام میں, سلام میں. اور ایک بہت باریک اور اہم نقطہ عقیدے کا معلوم ہو رہا ہے, اسی وجہ سے میں اس حدیث کو بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار سلام کیا, اور 3 بار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہیں دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہیں دیا. آپ زندہ ہیں, گھر کے دروازے سے سلام کر رہے ہیں, حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر سے جواب دے رہے ہیں تو سن نہیں پائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہم یہاں سے پکاریں گے تو سن لیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات غلط ہے, لوگوں نے معاشرے میں پھیلا کر رکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے پکارو, جمعہ کے بعد سلام پڑھو تو سن لیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مصیبتوں کو, دکھ درد کو ختم کر دیں گے. یہ کتنی بڑی بات, غلط بات ہے. اب سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے رہے ہیں کیا, لیکن آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہے. آپ جان بھی نہیں سکے کہ میرا سوال, میرے سلام کا جواب دیا حضرت سعد بن عبادہ نے. 3 بار جب جواب دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ جواب مجھ کو نہیں ملا, تو واپس پلٹ رہے ہیں. اور کیوں ایسا کیا معلوم بھی نہیں ہے, کیوں ایسا کیا معلوم بھی نہیں ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے دل کی حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. یہ بہت غلط عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا ہی, جو صحابہ کرام کا تھا ہی نہیں. اور ایک بہت اہم بات جو ہے, کیوں ایسا کی؟ اللہ اکبر, آپ کی دعا لینے کے لیے, آپ کی دعا لینے کے لیے کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پسند کیا کہ آپ سلامتی کی دعائیں اور برکت کی دعائیں کرتے رہیں, اسی وجہ سے میں ایسا کیا. آپ سے سلامتی کی دعا, پیغمبر اگر دعا کرے اور برکت کی اور سلامتی کی تو کتنی عجیب بات ہے, اور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اس وجہ سے انہوں نے کیا اور کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو اگر کوئی کچھ کھلا دے, پلا دے, مہمان نوازی کر دے تو اس کے لیے دعا شریعت نے سکھایا ہے, دعا شریعت نے سکھایا ہے. ایک بہت اہم حدیث تھی, اس کو میں نے بیان کر دیا, اور اس میں اہم جو نقطہ ہے وہ ہے عقیدے کی بات.
ہم کو عقیدہ ٹھیک ٹھاک کر لینا چاہیے۔ اس حدیث کے ذریعے سے جو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف گھر کے باہر سے سنائے ان کو نہیں دیا اور نہ جان پائے، تو ابھی کوئی پکارے یہاں سے تو یہ غلط عقیدہ ہے۔